حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ شیخ کا عنوان ہے کتب بینی سے دوری، اس کے اسباب اور اس کے نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں۔ تو تمام طلباء تندہی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ہمتن گوش ہو کر استاد محترم کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہفتہ کتب بینی اس مقصد کے لیے اس کا آغاز کیا گیا کہ آپ عزیز طلباء کے دلوں میں، آپ کے اذہان میں کتابوں کے ساتھ محبت، ان کی قدر و منزلت، ان کے ساتھ گہرا تعلق اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے آپ کو بتائے جائیں، تاکہ آپ اس بہترین ساتھی سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، ایک اچھا مسلمان بنا سکیں۔ یہ اعلیٰ مقصد تھا جس کے لیے جامعہ کی انتظامیہ نے، اساتذہ نے محنت کی اور مہمانوں کو بلایا آپ کی ذہن سازی کے لیے، آپ کو کتابوں کے ساتھ محبت کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے۔ یہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن چاہت ان سب کی یہی ہے، دعائیں ان سب کی یہی ہیں کہ آپ کے دلوں میں کتاب کی محبت، قدر و منزلت پیدا ہو اور آپ کتب بینی کے ذریعے ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان اور ایک بلند ترین عالم دین کی شان کو حاصل کریں۔ تو نہایت ہی عزیز طلباء، رب ذوالجلال نے جب اس کائنات کی تخلیق کی تو سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھا۔ ان اول شیء خلقہ اللہ القلم۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کی تخلیق کے بعد قلم سے حکم جاری کیا، اکتب۔ تقدیر کل شیء یکتب ما کان و ما یکون، کہ جو کچھ آج تک ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کو تحریر میں، ریکارڈ میں لے آؤ۔ سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق کے بعد، قلم کی تخلیق کے بعد اس کائنات میں جو ہونا تھا اور جو اس سے پہلے ہو چکا تھا اس کا ایک ریکارڈ، لوح محفوظ یہ تیار کیا گیا۔ رب کائنات اس کتاب کے لوح محفوظ کے محتاج نہیں تھے کہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کہیں اس کا ریکارڈ ہو، اس کی سی ڈی ہو، کوئی لوح محفوظ ہو، وہ محتاج نہیں تھی۔ نہ انہیں ضرورت تھی اس ریکارڈ کی، اس کتاب کی، جس میں سارے فیصلے جو رب نے کیے ہیں
وہ موجود ہوں، جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دیا جائے۔ خالق کائنات نہ اس کے محتاج تھے نہ اس کی ضرورت تھی، لیکن جن قوتوں کے ذریعے، جن ہاتھوں کے ذریعے اس کائنات کا نظام چلانا تھا، وہ ملائکہ، وہ فرشتے جن کی ذمہ اس کائنات کو چلانے کے انتظامات ہیں، یہ ان کے لیے تھا کہ وہ سارے کے سارے فرشتے اور ساری کے ساری قوتیں اس کائنات کو کے نظام کو چلانے والی اس کتاب کے لوح محفوظ کے تابع ہو جائیں۔ اس تقدیر کے لوح محفوظ کے لکھنے کے بعد، اس ریکارڈ کے تیار ہونے کے بعد، کائنات کی ہر مخلوق اس ریکارڈ کے تابع ہے۔ فرشتوں نے جو بھی کرنا ہوتا ہے اسی لوح محفوظ سے انہیں وقتاً فوقتاً آرڈر جاری کیے جاتے ہیں۔ شب قدر کو 1 سال کے فیصلے اور 1 سال کی ہدایات ملائکہ کو دے دی جاتی ہے، تم نے اس سال یہ کام کرنے ہیں، یہ میرے فیصلے ہیں، یہ میرے احکامات ہیں۔ جب انسان کو کی پیدائش کا، تخلیق کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ اس کی روح پھونکنے سے پہلے، ایک انسان کے شکم مادر میں وجود میں آنے سے پہلے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے۔ اس فرشتے کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان جو بننے والا ہے، ابھی بنا نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، یہ بننے والا انسان کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ اچھا انسان ہوگا، برا انسان ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی۔ یہ ساری بنیادی باتیں اس ایک فرشتے کو جو اس انسان کے ساتھ متعین کیا گیا اسے بتا دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک محدود میدان میں جو بھی فرشتہ متعین ہوتا ہے اسے لوح محفوظ سے جو ریکارڈ میں آئے ہوئے فیصلے ہیں اس فرشتے کو دے دیے جاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اب جو کچھ ہو رہا ہے سبھی اس لوح محفوظ میں جو ریکارڈ بن چکا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کتاب کے خلاف کچھ کرنے کی۔ ہم سب کے سب پابند ہیں اس لوح محفوظ کے، اس تقدیر کے جو رب نے قلم کے ذریعے ریکارڈ ملائی تھی۔ اور پھر رب کائنات نے جب انسان کو زمین میں بھیجا، پہلے انسان کو زمین میں بھیجا تو اسے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اب تم زمین میں آ رہے ہو، تم نے یہاں کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، میں تمہیں ہدایات دوں گا میری جانب سے وحی کے ذریعے، اور وہی ایک کتاب میں لکھے جائے گی، اس کتاب کے ذریعے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی۔ تم نے کیا کرنا ہے، اگر تم نے میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو تمہاری کامیابی کی یہ دلیل ہوگی۔ اگر تم نے میری ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزاری، اپنی مرضی کی، تو پھر تمہاری ناکامی، تمہارا خسران، گھاٹا ہوگا۔ یہ ہمیں بتا دیا تھا۔ اب دنیا میں، زمین میں آنے کے بعد ہم اس وحی کے، اس الکتاب کے جو اللہ نے ہر نبی اور رسول کو دی تھی اس کتابیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ زندگی اس کتاب کے مطابق گزاری، جو کتاب میں وحی الہی میں ہدایات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ان کو فراموش کر دیں گے، اپنی مرضی کریں گے، رب کی خالق ہدایات کو نہیں مانیں گے تو رب پھر قیامت کے دن کہے گا اقرا کتابک، میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، الکتاب دی تھی دنیا میں، تم نے اسے پڑھا نہیں، میں نے وحی دی تھی ہر نبی کے ذریعے، ہر قوم کے پاس میری وحی آئی ہے، صحیفے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے پڑھی، عمل نہیں کیا، نہیں پڑھی، آج تمہیں یہ کتاب پڑھنی پڑے گی۔ وہ کتاب ہدایت تھی دنیا میں، یہ تمہاری کتاب زندگی ہے۔ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ساری تیری زندگی ایک کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی گی۔ اقرا کتابک، آج
اپنی کتاب پڑھ لیں، اپنا انجام دیکھ لیں۔ تجھے پڑھنا تھا، دنیا میں پڑھ لیتا، مان لیتا، آج کامیاب ہوتا، لیکن تم نے دنیا میں میری کتاب کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ آج پڑھنا پڑے گا، اسے پڑھو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ آج کوئی اور محاسب نہیں ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہارے سامنے کر دی گئی۔ دیکھو، خود ایک منصف بن کے، محاسب بن کے فیصلہ کر دو کہ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب کے پڑھنے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کتاب ساتھ بھیجی ہے وحی کی شکل میں، اور اس وحی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہیں، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ یہ الکتاب، یہ وحی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے دنیا کیسے گزارنی ہے۔ دنیا گزارنے کا سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، بس یہی ایک ہی بات ہے۔ قرآن حکیم کا، الکتاب کا، وحی الہی کا ایک ہی موضوع ہے، انسان کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون سی خوبیاں مالک کو پسند ہیں، کون سے عیب اسے ناپسند ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا، یہ سب کچھ قرآن حکیم میں ہے، وحی الہی میں ہے۔ وہ باتیں جو ہم اپنے علم کی بنیاد پہ معلوم نہیں کر سکتے تھے، رب نے وہ باتیں اس قرآن میں ہمیں بتائی ہیں۔ انسان کیسے پیدا ہوا ہم نہیں جانتے تھے، اور دنیا کے سارے اہل علم محققین بھی جمع ہو جائیں اور سب سے پہلے انسان کی تخلیق کو جاننا چاہیں کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہوا تھا، نہیں جان سکتے۔ ابھی تک یہ انسان یہ نہیں فیصلہ کر سکا کہ انڈا پہلے تھا مرغی پہلے تھی۔ خود پیدا ہو چکا ہے، لیکن کیسے پیدا ہوا تھا، جو بھی نظریات لوگوں نے بیان کیے ہیں سب ایسے نظریات ہیں جنہیں ایک عقل سلیم قبول نہیں کرتی، لیکن وحی نے، قرآن نے ہمیں جو بتایا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، وہ احسن تقویم تھی، بہترین انداز میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہ باوقار انداز تھا، تکریم کا انداز تھا، لیکن جو انسان کہتے ہیں کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی، وہ بڑا بےہودہ انداز ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ ہم کیا تھے، ہمیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ یہ وہ معلومات ہے جو ہم نہیں جان سکتے، اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں الکتاب میں، قرآن میں، وحی کے ذریعے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ ہم نے یہ دنیا کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کتب بینی کی، تو اس سے مراد کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ وہ کتابیں جو الکتاب کی جانب لے جانے والی ہیں۔ ہر کتاب مراد نہیں ہے، وہ کتاب جو ہمیں الکتاب کے قریب لے جائے، ہمیں قرآن کا مفہوم بتا دے، ہمیں بتائے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، وہ تمہارے اندر کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے، وہ کس قسم کا انسان مطلوب ہے، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو تمہارا خالق تم میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کون سے عیب ہیں جو اسے ناپسند ہیں، وہ نہیں چاہتا تمہارے اندر وہ عیب پیدا ہو۔ وہ کتاب جو ہمیں بتائے کہ ہمارا خالق و مالک کیسا انداز گفتگو پسند کرتا ہے، ہم کیسے بات کریں، کس انداز سے بات کریں، کون سا انداز اس رب کو، خالق کو پسند ہے، ہمیں یہ کتاب بتائے گی۔ ہر وہ کتاب جو ہمیں اپنے خالق کے، اپنے رب کے، اپنے معبود کے قریب کر دے گی، یہ کتابیں وہ مراد اس سے۔ وہ کتابیں ہمیں بتائیں رب تمہیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے، تم لوگوں میں، اپنے بھائیوں میں، مخلوق میں خوشیاں بانٹتے ہو یا ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ وہ کتاب جو ہمیں بتائے کہ اس کائنات میں ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی ذات مقدس ہے جس نے سب سے بڑھ کے ہم پہ احسان کیا ہے۔
ہمیں کون بتائے گا ہمارا محسن کون ہے؟ وہ القرآن ہے، یا وہ کتابیں جو ہمیں اس بات کی طرف لے جائیں، ہمیں بتائیں کہ وہ کون محسن انسانیت ہے، اس نے کیسے احسان کیے، خود کو مصیبتوں میں تکلیفوں میں ڈال کر ہماری بہبود کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اس نے کتنے کام کیے، کتنے احسانات کیے ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کے رب کے محبوب لوگ کون ہیں، رب کن سے محبت کرتا ہے، محبوب رب کے محبوب بندوں کی صفات کیا ہیں، وہ کون سے بندے ہیں جو رب کے مقرب ہیں، رب کے قریبی ہیں، رب انہیں اپنے قریب کر چکا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ کتابیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں رب نے اپنا دشمن کہا ہے، جو رب کے دشمن ہیں، ہمارے خالق کے، مالک کے، رازق کے دشمن ہیں۔ ہم نے پہچاننا ہے یہ کون دشمن ہے، ان سے دشمنی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں جو کتاب بتائے گی، ہماری مراد وہ کتابیں ہیں، اسے پڑھیے، ایسی کتابیں پڑھیے جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرنے والی ہیں، جو رب کے قریب کتابیں کر دیں۔ وہ کتابیں آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ انہیں پڑھیے۔ اس لیے ہمارا مقصد کیا ہے، رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ایک اچھا انسان بننا ہے تو ایک اچھے انسان کی صفات کیا ہے، ہمیں کون بتائے گا؟ وہ کتاب جو ہمیں یہ بتا دے کہ ایک اچھے انسان کی صفات کیا ہیں، ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کتاب ہمارا بہترین ساتھی ہے، خیر و جلیس ہے، جو ہمیں یہ بتا دے کہ تم رب کے مقرب کیسے بن سکتے ہو، رب کے محبوب کیسے بن سکتے ہو۔ تو ان کتابوں سے محبت کیجیے، جو کتابیں ہمیں اپنے رب کی پہچان دیتی ہیں، رب کی معرفت دیتی ہیں، جو محسن انسانیت کی پہچان دیتی ہیں، معرفت دیتی ہیں کہ اس کائنات میں، رب کی مخلوق میں وہ کون ہے جس کے ساتھ ہمیں سب سے بڑھ کے محبت کرنا چاہیے، اس پوری کائنات میں وہ کون سی ذات مقدس ہے، وہ ذات عظیم ہے جس کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم محبت کریں، سب سے بڑھ کے کریں تو کس سے؟ ایک اللہ کے ساتھ۔ ساری کائنات میں ایک اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت کریں، اور ساری مخلوقات میں کس سے محبت کریں سب سے بڑھ کے؟ وہ اللہ کے آخری نبی کے ساتھ۔ یہ باتیں کون بتائے گا؟ ہم جاننا چاہتے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے، اپنے محسن کے احسانات کو جاننے کے لیے۔ جو کتابیں یہ ہمیں بتائیں گی وہ ہمارے لیے خیر جلیس ہیں، بہترین ساتھی ہیں۔ ہمیں اور کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ ہم ان باتوں کو جاننے کے لیے اس سے معاونت لیں، اس سے مدد لیں۔ یہ کتابیں ہیں، یہی کتابیں ہیں جو ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں گی۔ دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نے کہاں سے باتیں سیکھنی ہیں؟ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ کتابیں ہیں، ان کی قدر پہنچانی ہے۔ کتنی عظیم ان کی قدر منزلت ہے، جو چیزیں ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ دنیا میں ہم کسی بڑے افسر کا قرب چاہتے ہیں، کوئی بڑا افسر ہے، MNA ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، ہر شخص چاہتا ہے مجھے اس کا قرب مل جائے۔ تو یہ دنیا کے وہ بڑے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے قرب کے لیے ہم دوست تلاش کرتے ہیں، واسطے ڈھونڈتے ہیں، فلاں کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، ہاں MNA میرا دوست بن جائے، واقف کار بن جائے، تعارف ہو جائے۔ ہم اپنے ان دوستوں کو، ان واسطوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب جو ہمیں اس رب کے ساتھ ملا دے جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے ملنے کے لیے، اس کا محبوب بننے کے لیے، اس سے دوستی کرنے کے لیے جو کتاب ہمیں راستہ بتاتی ہے، یہ کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ وہ چند ٹکے کے لوگ جو ہمیں دنیا کے بڑوں کے قریب کر دیں، انہیں بڑا مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن وہ کتاب جو ہمیں رب کے قریب کر دے،
وہ رب جو سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کتاب ہمیں اس کے قریب کر دے، ہم اس کتاب سے محبت نہ کریں، اس کی قدر کو نہ پہنچانے، تو یہ احمقانہ بات ہوگی، بے عقلی والی بات ہوگی۔ نہیں، یہ کتابیں جو ہمیں رب کی پہچان دیتی ہیں، جو کائنات کا خالق ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم عزت تلاش کرتے ہیں، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ہم مال چاہتے ہیں، مال اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ذات کے قریب ہونے کے لیے ان کتابوں کو دوست بنائیں، انہیں ساتھی بنائیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے ساتھی بناتے ہیں، آپ جامع میں رہتے ہیں، یہاں بھی آپ کو ساتھی بنائے ہوں گے۔ کون سے ساتھی؟ جو چند دن ساتھی بنتے ہیں، پھر آپ خود شکوہ کرتے ہیں کہ بڑا یہ خود غرض انسان ہے، بس کھانے پینے آ جاتا ہے، کچھ چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اور کچھ نہیں، بڑا منافق قسم کا ہے، دھوکے باز ہے، غیبتیں کرتا ہے، میری چغلیاں کرتا ہے، کھاتا مجھ سے ہے یا کہ چغلیاں میری کرتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ دوست آپ بناتے ہیں اور بعد میں چند دن کے بعد اسی دوست کی، اسی ساتھی کے نا آپ خود عیب بیان کرتے ہیں اور وہ آپ کیا بیان کرتا ہے۔ یہ ساتھی آپ بناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، انہیں بڑے عزیز سمجھتے ہیں، لیکن کتاب وہ ساتھی ہے جس میں یہ ساری خامیاں نہیں ہیں، وہ خود غرض نہیں ہے۔ کتاب آپ سے کچھ نہیں چاہتی، کچھ نہیں مانگتی، نہ چغلی کرتی آپ کی، نہ غیبت کرتی ہے۔ اسے آپ نہ بھی پڑھیں، اچھی کتاب اپنے پاس رکھ لیں، لوگ دیکھیں کہ یہ کتاب پڑھتا ہے، کچھ نہ کہیں، سمجھیں کہ ایک اچھا بچہ ہے، اچھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ نہیں پڑھی ابھی، کتاب پڑھی نہیں ہے، صرف ساتھ ہی اس خیر جلیس کی صحبت نہیں ہے، اپنے پاس رکھا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اچھی کتاب اس کے پاس ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا بچہ ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ فائدہ ہے، پڑھا بھی نہیں ہے، سو کتاب اپنے پاس رکھی ہے، خریدی بھی نہیں ہے کہیں سے مانگ کے لیے، لیکن فائدے مل رہے ہیں، لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، آپ کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ لیکن جب یہ کتاب پڑھ لیں گے پھر آپ سے پیسے مانگے گی؟ نہیں، کچھ نہیں مانگے گی آپ سے، یہ آپ اس سے فائدہ لیں، رات کو سوتے وقت اسے نیچے کرا دیں، کچھ نہیں کہے گی آپ کو، نہیں ڈانٹے گی، کچھ نہیں کہیں گی، اسے زمین پہ کرا دیں، اس کو پھاڑ دیں بے احتیاطی میں پڑھتے ہوئے، تو کچھ نہیں کہے گی۔ کتنی اچھا ساتھی ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، اسے ساتھی بناتے نہیں، ساتھی مانتے نہیں۔ غور کیجئے کہ جو ساتھی بنائے ہیں ان کے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے، لیکن یہ جو ساتھی بہت اچھا ساتھی ہے، جو رب سے ملانے والا ہے، رسول سے ملانے والا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے، ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، منافق نہیں ہے، دغے باز نہیں ہے، دھوکہ نہیں دے گا، بے وفا نہیں ہوگا، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے کتاب کی قدر جانیے، یہ بڑا اچھا ساتھی ہے، نہ اس میں دغا بازی ہے، نہ منافقت ہے، نہ دوغلا پن ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ یہ کھانے کو مانگتا ہے، نہ پینے کو مانگتا ہے، لیکن یہ دیتا کیا ہے؟ ہمیں رب کا قرب دیتا ہے، رب کی محبت دیتا ہے، ہمیں رب کے قریب کرتا ہے، ہمیں لوگوں کے ہاں معزز بناتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی اچھا ہے، عزت والا ہے، عالم دین ہے۔ تو اس لیے کتاب کی قدر کیجئے، یہ کتاب آپ کو بہت کچھ دیتی ہے، دے سکتی ہے، آپ اس سے لیں، حاصل کریں، اس کی قدر کریں۔ اب رہی بات کہ کتاب سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ان کتابوں سے جو ہمیں رب کے قریب کرتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے اٹھائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی کتاب بھی پڑھیں، کوئی بھی علم حاصل کریں، سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، کیا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ کتاب پڑھنے لگا ہوں، تو اس کتاب کو، اس علم کو، ان باتوں کو میرے لیے
خیر کا، برکت کا، بھلائی کا باعث بنا دے۔ رب کی توفیق کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سارا قرآن پڑھ لیں، حفظ کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک رب کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی۔ اس نے رب کائنات نے صاحب قرآن سے کہا ہے قل رب زدنی علما۔ قرآن دے دیا، وہی نازل ہو گئی ہے، کہا کیا پھر بھی مجھ سے مانگو، دعا کرو کہ اللہ مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ یہ رب کی توفیق سے قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کسی بھی کتاب سے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو رب سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس کتاب سے، اس علم سے فائدہ دے دے۔ یہ رب کی توفیق نہیں ہوگی نا، کچھ نہیں مل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب سے کہ اللہ کوئی اور بھی مجھ سے بڑا عالم ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، میں نے اس سے سیکھنا ہے۔ یہ ایک تڑپ ایک مومن میں ہونی چاہیے، علم کے اضافے کے لیے کہیں جانا پڑے جائیں، شوق پیدا کرے، علم بڑھانا ہے۔ کہا اللہ میں نے اسے علم سیکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہاں ملے گا؟ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ راستہ بتا دیا، وہاں پہنچے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو کہا جی میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ اس کو استاد بنایا، تم میرے استاد بن جاؤ، میں تم سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ استاد کہتا ہے کہ موسیٰ یہ بات سنو، جو علم تمہارے پاس ہے نا وہ میں نہیں سیکھ سکتا، جو علم میرے پاس ہے تم نہیں سیکھ سکتے۔ یہ استاد جس کو بنایا ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ جو موسیٰ تیرے پاس علم ہے وہ میں نہیں سیکھ سکتا، جو میرے پاس ہے تم نہیں سیکھ سکتے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن وہ جذبہ تھا علم سیکھنے کا کہ نہیں میں سیکھوں گا، میں نے سیکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب میری پہلی بات نہیں مانی ہے اب تمہاری مرضی ہے، آ جاؤ۔ ساتھ رہے، لیکن وہ 3 ہی پیڑوں کے بعد فارغ ہو گئے۔ اب یہاں درس تھا ایک جو رب نے دینا تھا، اگر آغاز میں دے دیتا ہمیں وہ سبق نہ ملتا۔ اگر رب آغاز میں کہہ دیتا وہ بات، یہ سارا واقعہ نہ ہوتا تو درس موسیٰ کو مل جاتا، ہمیں نہ ملتا۔ درس کیا تھا؟ وہی بات حضرت خضر نے کہی کہ موسیٰ جو علم تیرے پاس ہے وہ میں نہیں سیکھ سکتا، جو میرے پاس ہے تو نہیں سیکھ سکتا۔ اور ہم دونوں کا علم کتنا ہے؟ مثال دی، اس وقت ایک چڑیا آئی، وہ دریا پر بیٹھی، اس نے اپنی چون سے پانی بھرا دریا سے۔ کہا کہ موسیٰ ساری کائنات میں جس کے پاس جتنا علم کوئی ہے، رب کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنے چڑیا نے چپڑی چونچ بھر لی۔ تو سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو، مجھ سے میرا بس کیوں آیا؟ یہ سبق تھا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ وہ 3 پیریڈ پڑھ لیے، اب سمجھ آئی کہ نہیں، یہی بات میں رب سے کہہ دیتا کہ رب مجھ سے بڑا عالم ہے، مجھے بھی علم دے دے، زدنی علما، یہ کافی تھا۔ یہ لمبے سفر نہ کرنے پڑتے، مشقتیں اٹھائیں یہ نہ کرنا پڑتا، رب سے دعا کر لیتے کہ اللہ تو نے اس کو مجھ سے بڑا عالم بنایا ہے، مجھے علم اور دے دے۔ تو رب کی توفیق کے بغیر علم نہیں ملتا، اس سے استفادہ نہیں ہوتا۔ یہ ساتھ دعا کیا کریں گے، پڑھنے کے لیے کتاب پڑھیں، تب بھی کہیں سے بھی کوئی علم حاصل کرنا ہے تو ساتھ رب سے دعا مانگا کر کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اب یہ کتابوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ آپ اٹھاتے ہیں نا؟ کیسے؟ پڑھ کر۔ اب کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے یہ مقصد آپ نے طے کرنا ہوگا کہ میں یہ کتاب کیوں پڑھوں۔ اہداف کئی ہوتے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے؟ امتحان پاس کرنا، ایک ہدف ہے۔ امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔
مقصد ہے کہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے، اس لیے کتاب پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ کتاب پڑھنی اس لیے کہ میں نے کہیں جمعہ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، تو تب کتاب پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ میں نے کلاس میں پڑھانا ہے، کلاس میں پڑھانے کے لیے تیاری کرنی ہے، تب پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ میں نے کوئی مضمون لکھنا ہے، میں نے کتاب لکھنی ہے، مقالہ لکھنا ہے، ان سب میں پڑھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ مقصد معلومات لینا ہے، تاریخی معلومات لینی ہے، پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ کتاب کا رد کرنا ہے، کسی مخالف کی کتاب آئی ہے، میں نے اس کا رد کرنا ہے، تب پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ جن کے موبائل کو بند کر دیں، آپ مولوی حضرات ہیں تو آپ کی تربیت ہونی چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں تو اپنے موبائل بند کر کے آیا کریں۔ تو اگر کتاب کا رد کرنا ہے، اس پہ اعتراض کرنے ہیں، تو پھر یہ کتاب پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ کتاب کی تلخیص کرنی ہے، اس کی شرح لکھنی ہے، اس کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ یہ جو آپ کا ہدف ہے کہ میں یہ کتاب کیوں پہلے پڑھنی ہے، پہلے ہدف کا تعین کریں، اس کے بعد اس کے طریقہ کیا ہوگا، اس کے مطابق کتاب کو پڑھیے۔ اب ہدف تو بہت سے ہیں اور اس سب پہ بات ہو نہیں سکتی۔ جو آپ کا ہدف ہوگا آپ وہ خود جانیں، معلوم کریں کہ کیسا اس کا طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ آپ طالب علم ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو اس میں وہ بات کروں گا جو سب کے لیے فائدہ مند ہو کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کتاب کیوں پڑھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ یہ جو بچے پہلی کلاسوں کے ہیں، جو بڑے ہیں نا، وہ بن چکے ہیں، جو بننا تھا بن چکے ہیں، لیکن تبدیلی اب بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کا ہدف اب کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے کتاب پڑھنے کے لیے کہ میں نے خود کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھی کتابیں ہیں سیرت کی، سیرت نبویہ کی۔ رب کائنات نے جس انسان کو پوری کائنات کے لیے اسوہ بنایا ہے کہ مجھے اس طرح کے انسان پسند ہیں، جو اس اوصاف اس کے ہیں، جو خوبیاں اس کی ہیں، جو طرز عمل زندگی کا اس کا ہے، اسے اختیار کر لو۔ تو اس کی سیرت آپ پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھنی ہے کہ میں نے خود کو ویسا بنانا ہے۔ کتاب نہیں ختم کرنی ہے، کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنوارنا ہے، وہ خوبیاں اوصاف پیدا کرنے ہیں جو آپ پڑھتے جائیں گے۔ تو سیرت نبویہ میں بہت سی کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، تو جو میسر آ جائے آپ کو وہ پڑھ لیں۔ الرحیق المختوم ہے، اچھی کتاب ہے، محسن انسانیت ہے، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی کتاب مل جائے سیرت کی، آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں، چند صفحے دیکھ کر کس کا انداز کیسا ہے، تو وہ کتاب لے لیجئے، اسے پڑھیے۔ اب ہدف یہی ہے کہ اس کتاب میں ہمیں جو سیرت بتائی جا رہی ہے، میں نے وہ سیرت اختیار کرنی ہے۔ اس ہدف کو لے کر کتاب کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی وہ جو بری عادتیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ عادت بری ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اور اچھی عادات کہ بات کس سے کیسے کرنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، طرز عمل ہمارا کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ پڑھیں گے تو اپنے رویوں میں وہ تبدیلی لاتے رہیں۔ اس طرح آپ اس کتاب کو پڑھ بھی لیں گے، اب اپنے آپ کو سنوار بھی لیں گے۔ آپ تفسیر پڑھتے ہیں یا اس کے بعد اگر سیرت کے بعد ہے پھر صحابہ کرام کی سیرت، اس کا مطالعہ کیجیے۔ خلفائے راشدین کے احوال ہیں، ان کی سیرت ہے، اسے پڑھیے۔ فقہاء کرام ہیں، علماء کرام کے بہت سے احوال چھپے ہوئے ہیں، یہ چیزیں پڑھیے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور کتاب سے محبت بھی پیدا ہوگی، خود کو سنواریں گے بھی۔
تفسیر پڑھتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو میں سمجھا رہا ہوں، بڑوں کا نہیں، تو جو پارہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ 1-2 ورق لگا لیں۔ لفظ کا معنی کیا ہے، گرامر کے لحاظ سے کوئی قاعدہ نیا آپ نے سنا ہے وہاں لاگو ہوتا ہے، وہ ساتھ لکھ لیں۔ ترکیب نحوی وہ دیکھ لیں، اس آیت کی اس جملے کی ترکیب کیا ہے، پھر اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، وہ کون سا تربیت کا پہلو ہے جو اس آیت میں ہے، وہ کون سی بات ہے جو اللہ اس آیت میں ہمیں پیغام دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، وہ سارے دروس، وہ ساری باتیں جو اسے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں لکھتے جائیں۔ آج آپ جو لکھیں گے کل یہ آپ کی کتاب بن جائے گی اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حدیث پڑھتے وہاں بھی ایسے، حدیث پڑھنی ہے تو وہاں بھی الفاظ پر غور کرنا ہے، لفظ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جملہ بن گیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہاں کون سے نحو صرف کے قوانین استعمال ہوئے ہیں، وہ قانون بھی آپ کو یاد ہوتے جائیں گے۔ پھر اس حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں یاد کر لیں۔ اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں تو تفسیر میں پورا قرآن یاد نہیں ہے تو کچھ آیات وہ بھی حفظ کریں، کچھ حصہ قرآن کا حفظ کر لیں کہ یہ بھی آپ کے لیے خیر کا، برکت کا باعث ہوتا ہے۔ احادیث کو زبانی یاد کریں، یہ بہت کام آئیں گی آپ کی، اور حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ یہ کریں گے تو آپ کو پڑھنے کا بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، نوٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بہت کم فائدہ ہوگا۔ آج پڑھا ہے کل بھول جائے گا، لیکن کل اگر لکھا ہوگا تو آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں گے، ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ فقہ آپ پڑھتے ہیں تو فقہ میں جو اہم مسائل ہیں، کتاب میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک اہم مسئلہ اس کو آپ نوٹ کر لیں کاپی پہ کہ اس مسئلہ میں علماء کے اقوال کیا ہیں، ہر ایک کے دلائل کیا ہیں، پھر ان دلائل پر آپ نے اجرا کرنی ہے کہ ان سارے دلائل میں سے کون سے دلیل ہیں، بن سکتے ہیں، اور کون سی دلیل بنتے نہیں ہیں۔ سب کے اقوالوں کے دلائل اکٹھے کریں، وہاں نوٹ کریں، پھر ان کا تجزیہ کریں، آخر میں ترجیح دیں کہ ان سارے اقوال میں دلائل کی روشنی میں یہ قول زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح آپ فقہ کو پڑھیں۔ نہ پڑھنی ہے، صرف پڑھنی ہے تو وہاں پہلے سمجھیں قانون کیا ہے، قانون سمجھ آ جائے اس کو یاد کر لیں، پھر اس کے ساتھ وہ جو قانون کے الفاظ ہیں اس کو حفظ کرنا ہے۔ علماء نے کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ قوانین وہ گرامر کے ہیں، اصول فقہ کے ہیں، مصطلح حدیث کے ہیں، ان سارے اصول و قواعد کو شعروں میں منتقل کیا ہوا ہے۔ وہ شعر یاد کر لیں، سب اصول زبانی یاد ہو جاتے ہیں، تو ان کو حفظ کر لیں۔ جو اصول ہے، قانون ہے، قاعدے ہیں، ان کو زبانی یاد کر لیں، حفظ کر لیں عربی زبان میں۔ یہ یاد رہیں گے تو قانون بھی یاد ہوگا اور اس کی تطبیق بھی آپ کر سکیں گے۔ اس طرح باقی کتابیں بے شمار کتابیں ہیں، تو یہ چیزیں اس طرح آپ کتاب پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب رہی بات کہ آج کے دور میں ہم اس سے دور کیوں ہیں، کتاب سے دور کیوں ہیں؟ یہ خیر و جلیس ہے، اچھا ساتھی ہے، اس سے ہم دور کیوں ہیں؟ تو اس سے دور اس لیے ہیں کہ ہمارا ہدف کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ہدف کوئی نہیں، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کو پوچھے ہم تو کیا کہتے ہیں؟ رضا الہی کا حصول، یہ مقصد ہے، یہ ہدف۔ وہ ہوتی کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ، کیسے حاصل ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہدف ہے، وہ ہدف کیا جو ہم جانتے نہیں، اس کا معنی کیا؟ سب سے بنیادی سبب آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہدف سے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، 7 سال ہم نے پڑھا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے مقابل میں یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی وہ لوگ جن کا ہدف ہوتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے بینک میں ملازمت کرنی ہے، میں فوج میں جانا ہے۔ یہ مقاصد ان کے دنیا کے لحاظ سے،
ایک ہدف بنا لیا کہ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، میں نے آخر میں یہ کام کرنا ہے، وہ ہدف جو طلباء وہ اپنا ہدف بنا کے محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہاں بھی جو ان کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے، ورا گردی ہے، امتحان میں پاس ہوگے نہ ہوئے تو خیر، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جن کا ہدف ہوتا ہے ہدف میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم 7 سال 8 سال پڑھتے ہیں، ہدف ہمارا کیا تھا پتہ ہی نہیں۔ تو اس میں پہلا ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ علوم دینیہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو ویسا انسان بنانے کے لیے جیسا اللہ کو مقصود ہے۔ تو یہ اصل پہلا ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد ہم نے اپنے خاندان کو سنوارنا ہے، اپنے دوست و احباب کو سنوارنا ہے، حلقہ احباب کو، خاندان کو سنوارنا ہے۔ اس کو سنوارنے کے بعد ہم نے پوری شہر کو سنوارنا ہے، پورے شہر کو سنوارنا، ہم نے پوری دنیا کو سنوارنا ہے۔ وہ مشن جو انبیاء کا تھا، وہ ہدف جو انبیاء کا تھا، اصلاح، انسان کی اصلاح، یہ ہدف تھا انبیاء کا۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے پھر کام کیا کس طرح؟ جیسے ایک موم بتی ہوتی ہے، اس کو جلائیں وہ خود جلتی رہتی بیچاری، پگھلتی رہتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ اس طرح انبیاء نے یہ کام کیا، خود مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن انسانوں کے فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ ہم نے ایسا اگر کیا، یہ ہدف بنا لیا کہ ہم خود مصیبت میں آئیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا نہ ملے، لیکن ہم نے ایک نور بن کے خود کو پگھلا کر ہم نے دوسروں کو نور دینا ہے، روشنی دینی ہے۔ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ یہ ہدف بنا لیجئے کہ اپنی اصلاح، پہلے اپنی اصلاح، اس کے بعد پھر اپنی گردنواں کی، حلقہ احباب کی، خاندان کی، پھر باقی سارے معاشرے کی۔ یہ اگر ہمارا ہدف ہوگا تو پھر ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ ہدف انبیاء کا ہدف ہے، اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ نبی بن کے، رسول بن کے نہیں، کیا بنیں گے؟ اب آپ نے اپنی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے کہ ایک استاد بن کے، ایک خطیب بن کے، ایک دائی بن کر، مسلح بن کے، کس فیلڈ کے ذریعے آپ نے یہ مقصد حاصل کرنا؟ مقصد وہی ہے، اصلاح معاشرہ، لیکن کیسے؟ اس کے لیے راستہ آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ میں کس راستے سے، میں کتابیں لکھنی ہیں تحریر کے ذریعے، یا میں نے تقریر کے ذریعے، یا میں نے پڑھا کر، کس طرح میں نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ یہ کریں گے اس 7 سال کے عرصے میں، تو آپ خود کو تیار کریں گے کہ میں اس طرح کا بن جاؤں، ایسی چیزیں تیار کروں اپنے پاس، کل میرے وہ کام آئیں۔ تو ہدف ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس بنا پہ ہم 7 سال پڑھتے بھی ہیں، پھر سوچتے ہیں اب کیا کریں، نوکری کہاں ملے گی؟ نوکری ہدف نہیں ہے ہمارا۔ یہ دین پڑھنے کا ہدف نوکری نہیں ہے، ہمیں یہ دین سکھاتا ہے کہ تمہارا رزق اس اللہ نے مقرر کر دیا ہوا ہے، تمہیں وہی ملنا ہے جو اس رب نے فیصلہ کر دیا ہے، نہ اس سے زائد نہ اس سے کم۔ اس لیے یہ بے فکر ہو جاؤ روزی کے معاملے میں، تمہاری روزی اس نے طے کر دی ہوئی ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی فکر ہے فیسوں کی؟ کوئی فکر نہیں ہے کسی کی فیس کی، کھانے کی، پینے کی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو رب نے انتظام کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ دین کا علم حاصل کریں، دین پڑھیں، ہدف انبیاء کا بنائیں، تو پھر بے فکر ہو جائیں روزی کے معاملے میں۔ نوکری ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن آپ خود کو تیار کریں کہ میں نے ایک بڑا عالمی دین بن کے اس انداز سے دین کا کام کرنا ہے، رزق آپ کے پاس آئے گا، عزت کے ساتھ آئے گا۔ مانگیں گے نہیں، جو مانگتے ہیں وہ عزت گوا بیٹھتے ہیں، ذلت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک عالم دین جس کا پہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ روزی اس نے دینی ہے، وہ کبھی بھی ایسے انداز اختیار نہیں کرتا، کام کرتا ہے، روزی اس کے پاس خود چلی آتی۔ اس لیے روزی کی فکر نہ کیجیے، کوئی نوکری کی بات نہ کیجیے، بس ہدف بنا کے اس کو پورا کیجیے، کوشش کیجیے، تو اللہ کامیابی دے گا۔ اب باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی کہ آخری بات رہ گئی ہے، وہ ہے موبائل کا استعمال۔
آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، میں وہ نہیں کہوں گا، اس کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آج کی زندگی میں یہ ہمارا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے بغیر، نیٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتے۔ کہیں اب چلے جائیں، آفس ہیں، دفتر ہیں، دکاندار ہیں، فیکٹری ہیں، سب محتاج ہیں نیٹ کے، لیپ ٹاپ کے، کمپیوٹر کے، موبائل کے۔ اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ لیکن بات ہے اس کے استعمال کی، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو وہ جو میں نے پہلے کہی تھی کہ یہاں بھی جب موبائل خریدیں نا تو ایک دعا کر لیں۔ جب موبائل پکڑیں کچھ کرنے کے لیے، ایک تو فون آیا ہے، فون سننا ہے، فون کے علاوہ اس موبائل کو استعمال کرنا ہے تو ایک دعا کر لیں، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ و شر ما صنع لہ۔ دل سے یہ دعا کریں۔ موبائل جب خریدا ہے تب بھی، جب اس کو استعمال کرنا ہے، پکڑنا ہے، تب بھی یہ دعا کر لیں، اللہ میں اس موبائل کے خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس میں جو خیر ہے، جس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ خیر مجھے عطا کر دے، اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا کر لیا کریں۔ پھر اس موبائل کے بہت فائدے ہیں، بہت اس کے فائدے ہیں۔ اس میں وہ کتابیں جو آپ خریدتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، یہاں فری آ جاتی ہیں۔ وہ لائبریری جو آپ بناتے ہیں لاکھوں کے روپے کے ساتھ، وہ یہاں آ جاتی۔ اور وہ چیزیں جو آپ خرید نہیں سکتے ہیں وہ یہاں مل جاتی ہیں، اور ان کو دیکھنا، پڑھنا، فائدہ اٹھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ موبائل کے فائدے ہیں۔ آپ کو خطیب ہیں تو اس میں خطبے آپ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے، تیاری کرنی ہے خطبے کی، بڑے آسان ہو جاتے ہیں، آیت ڈھونڈنا ہے، حدیث ڈھونڈنا ہے، بڑا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ضرورت ہے، اسے استعمال کیجیے۔ لیکن جس طرح انسان کے ساتھ اپنے ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے، ایک شیطان لگایا ہوا ہے۔ فرشتہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، کرو، اور شیطان کہتا ہے یہ برا کام ہے، کرو۔ اس موبائل میں چیزیں، آپ جو شیطان ہے نا اس موبائل کے ساتھ یا آپ کے ساتھ، اسے اپنا تابع کر لیجیے، اس کی بات نہیں ماننی۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اچانک منظر آ جاتا ہے بےہودہ، فوش، ابھی وہ شیطان کہے گا بےحلہ کوئی گل نہیں، 2 منٹ کی گل ہے، نہیں، اس کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ آپ انبیاء کے مشن والے ہیں، آپ کا مشن انبیاء کا مشن ہے۔ یہاں شیطان کیوں، کیا کام اس کا؟ اس کو بہت زور دینا ہے، اس کو دھتکارنا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ جبر کرے اپنے آپ پہ، کوئی ایسی بات آ جائے، فوش منظر آ جائے، اس کو فوراً دور کر دیں۔ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ جرم آپ کا ہوگا۔ اس کا استعمال صحیح کیجیے، اس سے فائدے اٹھائیے۔ لیکن جو آپ چاہتے ہیں یا عام طور پہ دیکھتے ہیں، ان سے توبہ کر لیجیے، تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مفید چیز ہے اور ایک بدترین چیز بھی ہے۔ اس میں خیر بھی بہت ہے، شر بھی بہت ہے، لیکن بات ہماری ہے، ہم نے کیا لینا اس سے۔ خیر لیں گے، بہت خیر اس میں ہے، شر چاہتے ہیں، بہت شر ہے۔ لیکن آپ اپنے ہدف کو دیکھیے، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، اس کے مطابق اس کو استعمال کیجیے، تو پھر یہ بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، فائدہ مند ہے۔ اس لیے موبائل رکھیں اپنے پاس، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے جو قانون ہیں ان کو مانیے۔ یہ زندگی بہت لمبی ابھی آپ کی ہے، یہ سب استعمال کریں بعد میں، لیکن اگر جامعہ کے دوران یہ آرڈر آپ کو یہ ہے کہ یہاں یہ فون آپ استعمال نہ کیا کریں، تو بات مان لیں۔ اس بات کے ماننے میں خیر ہوگی، کیونکہ شیطان آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، آپ شیطان کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس زندگی میں تو اس کو بچ جائیں تاکہ آپ کو شریر نہ ہو جائیں شیطان کی طرح۔ اب آپ کو جلدی بھی ہوگی نہیں؟
پھر آپ نے جب کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے جاتے ہیں علم جمع ہوتا جاتا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ جب علم جمع ہو جائے اور بے ترتیب ہو اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترتیب کے ساتھ علم لیں کہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں اس کے نوٹس تیار کریں، وہ نوٹس آپ کے کام آئیں گے۔ آج کتاب ہے کل کتاب نہیں ہے تو وہ نوٹس آپ کے کام آئیں گے، وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، ترتیب کے ساتھ وہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ آپ کبھی بھی ان چیزوں کے کاپی کو نوٹس کو دیکھ کر نہ پوری کتاب کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم جمع کیجئے لیکن ترتیب کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ علم اکٹھا ہو گیا ہے اس کو نکالنا آتے ہی نہیں۔ اب اس کا فائدہ تب ہے علم حاصل کرنے کا، خود عمل کریں اور ساتھ اس سے منتقل کریں، دوسروں کو آپ علم دیں۔ اس کو دینے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ اس علم کو ترتیب کے ساتھ حاصل کریں، مرتب کریں اسے۔ یہ بے ترتیبہ اگر ہوگا تو اس کا پھر علم کو نکالنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور موبائل میں بھی چیزیں بات ایسی ہیں، نوٹس آپ تیار کر سکتے ہیں۔ موبائل میں بھی ایک چیز ہے کہ اب کوئی نوٹس کہیں سے مل گئے ہیں اسے محفوظ کر لیں، خود تیار کرنے ہیں تو تب بھی اپنے نوٹس بھی تیار کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے سہولت ہے موبائل میں بھی۔ تو یہ جو بھی آپ پڑھیں نا اس کا ایک خلاصہ تیار کر لیں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو میری درخواست ہے اساتذہ کرام سے، جو آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں نا، اس میں اگر کامیابی لینی ہے کہ آپ کو شوق پیدا ہو کتابیں پڑھنے کا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چند طلباء کو، سب کو نہیں، چند طلباء کو 10 سے 15 20 یا گروپ بنا کے انہیں کتاب دے دی جائے۔ کتاب چھوٹی ہو آغاز میں، یہ آپ کتاب پڑھیں، 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد سب کی میٹنگ ہوگی، ہر شخص ہمیں دکھائے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کتاب پڑھی تھی، لکھا تھا خلاصہ اس کا، نوٹس تیار کیے تھے، نوٹس دکھائے۔ اب ہر شخص سے تبصرہ کرے اس کتاب پہ، اس نے کتاب پڑھی ہے، اسے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا، اپنا حاصل مطالعہ بتائے۔ وہ 10-15 آدمی ہوں گے، جو باتیں دہرائیں گے سب کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ جس نے کسی نوٹ نہیں کی تھی اب وہ نوٹ بھی کر لے گا۔ تو یہ سے کہتے ہیں اسٹڈی سرکل۔ یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے یہ کتاب ایک دے دی، یہ کتاب آپ نے پڑھنی ہے، 10 دن دے دیں، 20 دن دے دیں، پڑھنے کے بعد سب جمع ہوں گے، وہ اپنا حاصل مطالعہ بھی بتائیں گے اور لکھا ہوا گیا اس کے نوٹس کیا ہے یہ بتائیں گے۔ اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں نا تو جو پڑھا ہے اس کا ایک مضمون لکھ لیں، پوری کتاب ایک مضمون میں آ جائے گی، آپ کو لکھنا بھی آئے گا، سلیقہ آئے گا لکھنے کا بھی۔ مضمون کہیں چھپوا لیں، کسی مجلے میں اخبار میں جا سکتا ہے، مضمون لکھنا آپ کو آ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ طلباء فارغ ہو جاتے ہیں، آخر سال میں مصیبت آتی ہے مقالے کی، 2 سال تک وہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ تجربہ نہیں ہے۔ اگر یہاں آغاز ہی سے لکھنے کا تجربہ ہو جائے کہ کتاب کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے، مضمون کیسے لکھنا ہے، تو یہ مقالہ لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ لکھیں گے بھی اور لکھ کے لوگوں کو دیں گے، پیسے کمائیں گے۔ تو یہ لکھنے کا تجربہ بھی یہاں سے ہوگا کہ آپ کتاب پڑھیں، اس کے نوٹس تیار کریں، خلاصہ تیار کریں، تو کتاب یاد بھی ہو جائے گی، محفوظ بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، باقی پھر سے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سنی ہیں اس پہ سمجھے، غور کریں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ ہمارے بنا